نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. فرمایا کہ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے پہنچے ہیں پتہ لگا قریب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو چکی تھی. بڑی کیا احتیاط ہوگی. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے اور نبی کی محبت میں بالکل ڈوبا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے نبی سے ملاقات ہو جائے. نبی بھی ایمان بھی لے کے آ گیا ہے. فرمایا ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابہ کو معلوم ہے کرن سے ایک شخص آئے گا اور فرمایا کہ وہ اس صفات کا حامل ہوگا. فرمایا اگر وہ ہاتھ اٹھائے کسی کے اللہ کی دعا قبول فرمانے کا رد نہیں. پوچھا کہ اللہ کے نبی کون ہے کہ ویسے کرنی ہے. فرمایا وقت گزرا ہے. فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. نبی عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج پر گئے ہیں تو پوچھا کہ بھائی دیکھو تلاش کرو کوئی کرن سے نہیں آیا ہے. فرمایا کہ تلاش کرتے کرتے پتہ لگا کہ ہاں یہ شخص کرن سے آیا ہے. پوچھا اس کا نام کیا ہے. کہتے ویس ہے. کہ ہاں ٹھیک ہے اس سے ملنا ہے. میں تو کہیں دور کہیں تنہائی میں بیٹھے تھے. امیر المؤمنین گئے ہیں ان کے پاس. ان سے پوچھا. فرمایا ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. ویس کرن سے. کہ ہاں. کہ میرے لیے دعا کر دو. امیر المؤمنین آپ کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا خود امیر المؤمنین ہے. اللہ کے نبی قریبی ہیں. اللہ کے نبی کے جلیل قدر صحابی ہیں. فرمایا نہیں تو میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. فرمایا کیوں. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کرن سے شخص آئے گا اور اس کی یہ صفات ہوں گی. فرمایا اگر وہ کسی شخص کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اس کے ہاتھ کی لاج رکھے گا اس کو رد نہیں کرے. یہ سلسلہ ہے نبی کی مجلس کا اور نبی کے ساتھ فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنے کا ماں کے ساتھ خدمت کرنے کا بڑا اونچا درجہ ہے. فرمایا ماں کی خدمت جنت ہے. فرمایا کہ ایسے نہیں ملتی جنت. جنت کی خدمت کرنی پڑتی ہے. خدمت کریں گے تو سلسلہ بنے گا. باعزید بستانی نمبر اللہ عنہ کرو. فرمایا کے بارے میں آتا ہے. فرمایا کہ جب چھوٹے تھے تو اما جی نے فرمایا کہ جاؤ پڑھنے کے لیے جاؤ بھائی حافظ بن کے آنا. اب استاد نے کہا کہ جب میرا بیٹا حافظ ہو جائے اس وقت بھیجنا, اس سے پہلے نہیں بھیجنا. ہمت حوصلہ ہے ماں کا. فرمایا کہ بس کھیل چھوڑ کر آئے. چھوٹے تھے رونا شروع کر دیا. استاد سے کہنے لگے کہ استاد جی میں گھر جانا چاہتا ہوں مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے. بچے ہیں ظاہر بات ہے کہ احتیاط تو رہے گی. فرمایا کہ استاد جی نے کہا ہے کہ تمہاری اماں اس لیے نہیں ہے جب تک تم حافظ نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم گھر نہیں آنا. فرمایا کہ نہیں مجھے اماں کی یاد آ رہی ہے. آپ مجھے اجازت دیں. استاد جی چھٹی لے کے گھر پہ آ گئے. دروازے میں دستک دی. اندر سے آواز آئی کون. کہ میں بایزید. کہتے کہ میں آپ کا بایزید. کہتے نہیں میرا بایزید نہیں ہے. میرا بایزید پڑھنے کے لیے گیا ہے. میں اس کو مکتب میں چھوڑ کے آئی ہوں اور جب تک وہ حافظ نہیں ہوگا اس سے پہلے نہیں آئے گا. ماں نے اپنے دل پہ یعنی کہ پتھر رکھ لیا, ایک حوصلہ رکھ لیا. فرمایا کہ اگر میں نے اب نہیں کی تو بچہ حافظ نہیں بن سکے گا. پہلے دن ہی دروازہ نہیں کھولا اور بچہ وہاں روتا رہا واپس مکتب میں چلا گیا. اب وہ حافظ بھی روتا رہتا لیکن کیا ہے کہ پڑھتا رہا. ایک دن جب حافظ بن گیا وقت گزرا حافظ بن گیا. حافظ بننے کے بعد پھر دروازے پر دستک دی اور ساتھ چونکہ وقت گزر چکا تھا تو پہلے ہی دستک میں مجھے دروازہ کھول دیا. اچھا کون کہ بایزید فوراً دروازہ کھول دیا. ماں نے گلے سے رلایا. فرمایا مجھے بس نامی نہیں آئی ہے کہ جب میں اس وقت آیا تھا اس وقت میں نے دستک دی تھی. آپ نے پوچھا کون. میں نے کہا بایزید ہوں. اس وقت دروازہ نہیں کھولا ہے. آج پہلے ہی دستک میں دروازہ کھول دیا. اگر بیٹا اگر اس وقت میں دروازہ کھول دیتی تو حافظ نہ بنتا. میرے دل میں یہ بات تھی کہ تجھے حافظ بنانا ہے. اس وقت میری ماں تو اس وقت بھی اتنی ہی تھی آج بھی اتنی ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آج بھی حافظ بن کے آیا ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا حافظ بن کے آیا ہوا. تو یہ ماں کی محبت ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے بچوں کے لیے کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ذوق نہیں ہے اپنی والدین کی خدمت کرنے کا. فرمایا کہ شیخ سعدی نمبر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو والدین ہیں نا والدین وہ 10-12 بچوں کو پال سکتے ہیں اکیلے لیکن 10-12 بچے ان کے والد کو نہیں پال سکتے. ایک تیرے بھی تو بیٹا ہے تو لے کے چلے جا. ماں بیمار ہے فرمایا کہ دوسرے کے پاس چلے جا. وہ ایسی بیچاری گھومتی رہتی ہے ماں. یہ کیفیات ہیں ایسی ہیں. بہت سے والدین ایسے ہیں. اب وہ کہتے ہیں تم 10 دن کے لیے تم لے جانا 1 مہینے کے لیے تم لے جانا. حالانکہ سوچ رہا یہ ہے ہر سارے کے سارے مل کے یہ کیوں نہیں کر لیتے کہ جہاں اماں ٹھہری ہوئی ہے جو اپنا اصل گھر ہے وہیں ایک بھائی رہ جائے اور سارے کے سارے وہاں خدمت کے لیے آ جائیں. لیکن کیفیات ہے کا اپنا ذوق ہے. لیکن ماں جس گھر میں رہتی ہے اس کی کیفیات یہ ہے کہ جس گھر میں نے زندگی گزاری ہے جنازے بھی نہیں سے اٹھے. لیکن ہم والدین اور بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو کبھی کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے کبھی کہیں اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. وہ کیفیات نہیں ہے. فرمایا کہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں جو 10 بچے مل کے ماں باپ کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سوچنا چاہیے کوئی بیٹھ کے کہ باپ نے کتنی محنت مشقت کی ہوگی, کتنی محنت مشقت کے ساتھ تمہاری دوا دارو کا سلسلہ کیا ہوگا, راتوں کو اٹھا ہوگا اور خدا نخواستہ رات کسی رات کے پہر میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. رات کو تمہیں اٹھا ہوگا اور ہسپتال میں لے کے گیا ہوگا. ہسپتال کو ملا یا نہیں ملا وہ بھاگتا کرتا ہوگا. کیفیات ہیں. ارے دیکھیے تو صحیح کہ کیفیات کیا ہے. اماں حاجرہ ہے چھوٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں
ماں کی محبت بہت زیادہ ہے. ابراہیم علیہ السلام بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. فرمایا کہ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے. اب ہم ہاجرہ ہیں اور اسماعیل چھوٹے بچے ہیں, ماں کی ممتا ہے, ماں کی ممتا بہت جاگ رہی ہے. اب کیا ہے, کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے, پانی بھی ختم ہو گیا ہے. اب ماں اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے ترس رہی ہے. پھر صفا سے بھاگتی ہے مروہ کی طرف, اور جب درمیان ملین اخضرین ابھی بھی ہے تو وہاں ذرا تیز دوڑ رہی ہے. فرمایا کہ کہیں میرے بچہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے, بچے پر نظر ہے. پھر جو ہے دوبارہ دوڑتی ہے, حتیٰ کہ اس طرح 7 چکر کاٹتی ہے. کس کی؟ بچے کی محبت میں کاٹ رہی ہے. بچے بھی آنے والے وقت میں اللہ نبی نے نبی بنانا ہے. فرمایا کہ عام نبی نہیں, ایسا نبی کہ اس خانہ کعبہ کا کیا کہتے ہیں متولی بھی ہوگا, اس خانہ کعبہ کو بنانے والا بھی ہوگا. فرمایا کہ 7 چکر کاٹنے کے بعد اللہ کو اماں ہاجرہ کی اپنے بیٹے سے محبت بڑی پسند آئی, اور پھر اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. یہ محبت ہے اپنی ماں سے, ماں کی لگی بھی ہے اماں ہاجرہ. فرمایا کہ زمانہ گزر گیا ہے, زمانہ گزر گیا ہے, لوگ آ رہے ہیں چشمے سے پانی پی رہے ہیں, قیامت تک چشمے کا پانی ختم نہیں ہوگا. فرمایا کہ محنت کی اماں ہاجرہ نے, اللہ کو اتنی ادا پسند آئی اماں ہاجرہ کے دوڑنے کی. فرمایا جو عمرے کے لیے آئے گا, جو حج کے لیے آئے گا, صحیح کرے گا تو یہاں صحیح کرنی ضروری ہے. تو حج بھی پورا نہیں ہوگا کے بغیر گھر پورا نہیں ہوگا. فرمایا کہ محبت بہت زیادہ ہے ماں کو, ماں کو باپ کو زیادہ محبت زیادہ ہوتی ہے. بلکہ ایک دنیا کی زندگی کا نظم ہے, ہر شخص اپنے کام میں لگا ہوا ہے. مصروفیت کا زمانہ ہے, وقت کسی کے پاس نہیں ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھنے کا, وقت کسی کے پاس نہیں ہے اماں جی کے پاس بیٹھنے کا. لیکن ہر شخص بھاگ رہا ہے اس چکر میں, کیا کہ دنیا کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں. دنیا کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. دنیا کروڑوں کما لو تب بھی وہ کیا کہتے ہیں آخرت میں 2 ہی چادریں لے کے جانا پڑے گا. دنیا کچھ بھی نہیں ہے تب بھی 2 ہی چادروں میں دنیا جانا ہوگا. فرمایا کہ دنیا کیا ہے, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا دھوکے کا سامان ہے, کھیل کود کا سلسلہ ہے. ایک وقت مقرر ہے, اس پر شخص میں جانا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. فرمایا کہ آئے گا ایک وقت جب وقت مقرر آ جائے, لا یستأخر ساعۃ ولا یستقدمون, ایک لمحہ آگے نہیں ہوگا پیچھے نہیں ہوگا. لیکن والدین کی خدمت کا سلسلہ ضروری ہے. والدین کی خدمت کریں گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ رضا ربی رضا الوالدین, والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں, لیکن کملی والی چادر بچھائی. اللہ کی فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میری رضائی ماں ہے, ماں کا بڑا مقام ہے, خاموشی ہے, ماں رضائی ہے, میں نے دودھ تو پیا ہے نا اس ماں کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والی چادر حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بچھائی ہے. فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ کی ایک بچی تھی, بیٹی تھی شیما. فرمایا کہ وہ چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حلیمہ سعدیہ ان کو بھی دودھ پلاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا کرتی تھی. دونوں یعنی حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہے نبی کی رضائی بہن کہلائی. ایک وقت ایسا ہوا کہ کسی علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ہوئی تو 5-6 لوگوں کو گرفتار کر لیا. تو ان سے پوچھا گیا بھائی ہمیں گرفتار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد ہے ایک جو ہے نا, اور ان کے صحابی ہیں سارے کے سارے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو وہ جو ان کی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی, سارے کپڑے والوں کہنے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر واقعی بھی محمد ہے تو پھر تم بے فکر رہو, ہم تم سب کو آزاد کروا لیں گے. یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بے فکر ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میں ان کو جانتی ہوں, بہت اچھی بات ہے. ان کو اطلاع دی یہ کون ہے, انہیں پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری رضائی بہن آئی ہوئی ہے, جن کو تم نے گرفتار کیا ان کی رضائی بہن ہے. ہمارا کہ اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والی چادر بھیجی. فرمایا میری بہن کے لیے چادر بھیجاؤ, میری رضائی بہن ہے. فرمایا پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ فرمایا میں چاہتی ہوں سب کو کیا کہتے آزاد کر دے. فرمایا میں سب کو آزاد کر دیا. فرمایا اتنا اثر ہوا وہ سارا کا سارا قبیلہ نبی اکرم پڑھ کے مسلمان